الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی. صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے کام اس کا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں گوہر نایاب ہیں جن پر پوری اسلامی تاریخ جو ہے وہ ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ کی شخصیت پر پورا سال جمعہ پڑھائیں، سچی بات یہ ہے پھر بھی سیری نہیں ہوتی، پھر بھی تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انجمن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے، وہ شخصیت تھے جو جملہ صفات کے مالک تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، دین میں نہیں ہوتے، بعض دین میں ہوتے ہیں، سیاست میں نہیں ہوتے، بعض لوگ خدمت خلق میں ہوتے ہیں، احکامات کو پورا نہیں کرتے، بعض لوگ صرف عبادات کو دیکھتے ہیں، خدمت خلق کا پہلو ان سے اوجھل ہوتا ہے، بعض لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، بہادر نہیں ہوتے، بعض لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، سخی نہیں ہوتے، بعض لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، سفیر نہیں ہوتے، خطیب نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سیاسی بھی تھے، عالم بھی تھے، ورع اور تقوی کے امام بھی تھے، بہادر بھی تھے، کافروں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، ہر اعتبار سے آئیڈیل تھے، نامونہ تھے۔ جبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو مانگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو 1,24,000 تھے، لیکن سب مرید مصطفیٰ تھے، آستانہ نبوت پر خود چل کر آئے، حاجت لے کے آئے، ضرورت لے کے آئے، تشنا تھے ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے، امن کے لیے، عزت کے لیے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول تھے۔ 1,24,000 مرید رسول تھے، عمر بن خطاب مراد رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے سچ کہا کہ جب عمر اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ عمر وہ پہلے شخص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے اسلام قبول کیا چھپ کر، کافروں کو پتہ نہ چل جائے۔ قربان جائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اسلام علی الاعلان قبول کیا اور کافروں کے مجمع میں جا کر کے کہا کہ عمر محمد الرسول اللہ کا غلام بن چکے ہے، کسی میں دم خم ہے تو آئے عمر کے مقابلے میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو سچ کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو فاتح قبلتین ہیں، بیت المقدس کو بھی فتح کرنے والے اور بیت اللہ کو بھی مشرکین کی غلامی سے آزاد کرنے والے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے نماز چھپ چھپ کے تھی،
پہلے آذان چھپ چھپ کے تھی، پہلے اسلام چھپ چھپ کے تھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی۔ عمر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت اللہ میں آذان گونجی، بیت اللہ میں آذان گونجی، نماز بیت اللہ میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا دار ارقم میں۔ دار ارقم میں؟ پہلے بھی یہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا تو پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ پھر عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آج نماز دار ارقم میں نہیں ہوگی، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی۔ عمر وہ شخصیت ہیں، سب نے ہجرت کی چھپ چھپ کے، سب نے ہجرت کی چھپ چھپ کے۔ کوئی رات کو نکل رہا ہے، کوئی دن کو نکل رہا ہے، کوئی اکیلا نکل رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ جیسے اسلام لانا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی ہجرت کرنا بھی فرض ہے، ہجرت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینہ میں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ اکبر۔ عمر تلوار لہراتے ہوئے آ گئے، بڑے اطمینان اور وقار سے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد مشرکین کی میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی، للکارا مشرکین کو، کہا سنو، اگر دل میں یہ خیال ہو کہ عمر بن خطاب تم سے ڈر کے مکہ چھوڑ رہا ہے تو بھول جاؤ، میں تم سے ڈر کے مکہ نہیں چھوڑ رہا، میرے اللہ کا حکم آ چکا ہے، میرے آقا کی سنت ہو چکی ہے، اب میں مکہ چھوڑ رہا ہوں اور بوانگے دوحل اللہ اعلان ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کسی میں دم خم ہے، کسی میں یہ جرت ہے کہ اس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، تو آئے ذرا عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ کافروں کو سانپ سونگ گیا، موت طاری ہو گئی، موت۔ کسی میں جرت نہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتے۔ ایسا ہی اللہ کے نبی نے نہیں مانگا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ پیش کیا، فرمایا میں نے پیا، خوب پیا، خوب پیا، اتنا پیا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں تک آ گئی، لیکن دودھ بچ گیا، دودھ بچ گیا۔ وہ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، وہ عمر بن خطاب نے پی لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے یا رسول اللہ دودھ کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، میرے بعد علم میں اگر مقام ہے تو عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ الامت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے 10 حصے علم کے عطا کیے، 10 حصے۔
ایک حصہ پوری امت کو دیا، 9 حصے صرف عمر بن خطاب کو دیے۔ اللہ نے 10 حصے علم کے اتارے، ایک حصہ 10 میں سے ایک حصہ پوری امت کو تقسیم ہوا۔ اسی ایک حصے میں صدیق اکبر کو بھی ملا، اسی ایک حصے میں علی المرتضیٰ کو بھی ملا، اسی ایک حصے میں عثمان ذی النورین کو بھی ملا، اسی ایک حصے میں عبداللہ ابن عباس کو بھی ملا، اسی ایک حصے میں عبداللہ ابن مسعود کو بھی ملا۔ فرمایا کہ 9 حصے علم کے اللہ نے عمر بن خطاب کو دے دیے۔ ایسے ہی نہیں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر اس لائق تھا کہ اس کے سر پر تاج نبوت کو سجا دیا جاتا۔ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرش پہ بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہیں، عرش سے قرآن بن کے آ رہا ہے۔ آقا نے پوچھا جان اشاروں سے، یہ مشرک قیدی آ گئے بدر کے موقع پر، کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ ابتدا کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، اپنے بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، عین ممکن ہے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے، مسلمان ہو جائے، اور اگر یہ نہ ہوا تو ان کی اولاد میں سے ہو جائیں گے۔ سب نے مشورہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عمر تم بھی تو بولو۔ کہا یا رسول اللہ میری رائے تو سب سے ہٹ کر ہے، میری رائے تو سب سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر بتاؤ کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، میرا رشتہ دار میرے ہاتھ میں دو، میں اس کی گردن اڑاؤں۔ علی کا رشتہ دار علی کے ہاتھ میں دو، وہ اس کی گردن اڑائے۔ صدیق اکبر کا رشتہ دار اس کے ہاتھ میں دو، وہ اس کی گردن اڑائے۔ ہر ایک رشتے اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے تاکہ کفر کی شان و شوکت مٹ جائے، اسلام کی دھاک بیٹھ جائے، آئندہ کے لیے دنیا کفر کو اسلام کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہ ہو۔ میری رائے تو یہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ فرمایا میرے صحابہ میں ابو بکر سب سے زیادہ رحم والے ہیں، اور عمر بن خطاب اللہ تعالی کے معاملے میں سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے ہیں۔ ابھی یہ مشورہ ہوا نہیں، فیصلہ ہوا نہیں، خالق کائنات نے قرآن اتار دیا، خالق کائنات نے قرآن اتار دیا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی کو زیب نہیں دیتا، ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیا چاہتے ہیں، اللہ تو آخرت چاہتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا ان کافروں کا خون بہا دیتے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی جی ہم نے آپ کے مشورے پر خیر ڈال دی، آپ نے جو مشورہ کیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اب جو آپ نے مشورہ کیا ہے یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر اس پر اللہ کا عذاب آتا، اور ایک روایت میں میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب اترا، اگر عذاب آ جاتا تو عمر بن خطاب کے علاوہ اور حضرت سعد کے علاوہ اور کوئی نہ بچتا۔ آپ صلی اللہ، یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علم نے اپنی مثال آپ
تقوی میں اپنی مثال آپ، امت کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی مثال آپ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ علاقے میں قحط ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے روٹی آئی، اس پر گھی لگا ہوا تھا، فرمایا ہٹاؤ ہٹاؤ۔ عمر اپنے اوپر اس وقت تک ایسی روٹی کو حرام کرتے ہیں جب تک عمر کی رعایا میں ایک ایک فرد کو ایسی روٹی میسر نہیں آ جاتی۔ عمر آج کے بعد گوشت نہیں کھائے گا، عمر آج کے بعد مرغن غذائیں نہیں کھائے گا جب تک میری رعایا کے ایک ایک فرد کو میسر نہ ہو۔ بہادر اتنا کہ کافروں کو للکارا، اور اللہ سے ڈرنے والا اتنا، شام سے تشریف لائے، مدینہ کے باہر تشریف لے گئے۔ ایک بوڑھی خاتون، فرمایا اماں کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ اماں تو ٹھیک ہے، ہمارے امیر کو اللہ پوچھے، سنے کہ وہ شام گیا ہوئے ہیں۔ یہ حضرت عمر خود ہیں۔ حضرت نے فرمایا اماں خیر ہے؟ کہا سب کو وظیفہ ملا، مجھے نہیں ملا۔ سب کو وظیفہ ملا، مجھے نہیں ملا۔ حضرت عمر نے فرمایا اماں اسے نہیں پتا چلا ہوگا آپ کا؟ تو کہا کس نے کہا تھا امیر المومنین بنے؟ کس نے کہا تھا امیر المومنین بنے؟ نہ بنتا امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے اماں میں آپ سے ایک بات کا عہد لیتا ہوں، آپ کو وظیفہ بھی ملے گا، زائد بھی ملے گا، لیکن یہ عہد کرو کہ کل قیامت کے دن امیر المومنین کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سامنے شکایت نہ کرنا۔ جب تک ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب اماں کے کان کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئی۔ فرمایا نانا، اس کو راضی کیا۔ یہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باہر قافلہ آیا، راتوں کو نگرانی کرتے، پہرا دیتے، ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے، نماز پڑھاتے تو ہچکی بن جاتی۔ اللہ سے ڈر اور خوف کا یہ عالم۔ باہر مدینے سے قافلہ آیا، دیکھا، پوچھ پاچھ کے واپس آ رہے تھے۔ ایک خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ قریب گئے، کہنے لگے خیریت ہے؟ بچہ بیمار ہے، کیا بات ہے؟ رو رہا ہے، اس کو خاموش کروائیں۔ پھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا تو پھر رونے کی آواز، پھر گئے۔ تیسری مرتبہ گئے تو اس خاتون نے کہا کہ میاں اپنے کام سے کام رکھو، بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک بچہ دودھ پیتے ہیں وظیفہ جاری نہیں ہوتا، جب دودھ چھڑوا دیتے ہیں تو اس کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بچے کا دودھ چھڑوائے ہیں، یہ دودھ کے لیے رو رہا ہے تاکہ وظیفہ ملے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، رونے لگ گئے، اور صبح ہی حکم دے دیا کہ آج کے بعد پیدا ہوتے ہی بچے کو وظیفہ ملے گا۔
میرے پیارو، آج میں اور آپ غیروں کی مثالیں دیتے ہیں، غیروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ وظیفہ جاری کر دیتے ہیں۔ پوچھو تو صحیح، لیا کہاں سے ہے یہ اصول؟ خمینی ازم سے پہلے، خمینی انقلاب سے پہلے ایران میں شاہ کے زمانے میں شیعہ علماء شاہ کے پاس گئے، کہا کہ ہم مطالبہ لے کے آئے ہیں۔ کہا کیا مطالبہ ہے؟ کہا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری دینیات سے، اسلامی تعلیمات سے عمر بن خطاب کا چیپٹر ختم کر دیں، یہ مطالبہ لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے بات کو سنا، تھوڑی دیر سر جھکایا، کہنے لگا دیانتداری سے بتاؤ، اگر اسلام سے عمر کو ہٹا دو گے تو بچے گا کیا؟ اگر اسلام سے عمر کو ہٹا دو گے، عمر کے چیپٹر کو ہٹا دو گے تو تمہارے پاس بچے گا کیا دکھانے کے لیے؟ کچھ نہیں بچے گا۔ جاؤ، اسلام کو عزت تو عمر سے ہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسی اصلاحات کی، ایسی اصلاحات کی، بچوں کا وظیفہ۔ بوڑھا ہو گیا، ایک بوڑھا مانگ رہا ہے، مسلمان نہیں، کافر، ذمی، مانگ رہا ہے، پاس چلے گئے، کہا میاں کیوں مانگ رہے؟ ذمی کافر انہیں کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہیں اور ایک مناسب رقم دیں کہ ہمیں اسلام کے سارے دفعات اور اسلام کی ساری سہولیات حاصل ہوں، مسلمان افواج ہماری حفاظت کریں، شہر کی جو مراعات ہیں جو مسلمانوں کو ملتی ہے وہ ہمیں بھی ملے، ہم اسلام کے راستے میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم اسلامی قانون کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم رہیں گے کافر، اور ہم سال کے بعد اتنا دیا کریں گے۔ یہ ایسے لوگوں کو ذمی کہتے ہیں۔ تو یہ بوڑھا ذمی تھا، کہنے لگا کہ میں ذمی ہوں اور مجھے یہ رقم جمع کرانی ہوتی ہے، اب میں کمانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بڑے میاں جاؤ، آج کے بعد صرف تم سے ہی نہیں، ہر بوڑھے سے نہ یہ کہ ٹیکس لیا جائے گا، کچھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ بیت المال سے تمہیں وظیفہ جاری کیا جائے گا، بیت المال تمہاری کفالت کرے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسے پیارے اصول، ایسے پیارے قوانین کس نے دیے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ اللہ اکبر۔ پانی کی ضرورت اس لیے زیادہ پیش آ رہی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اینٹی بائیوٹک چل رہی ہے، وہ اینٹی بائیوٹک کھانے سے منہ خشک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بار بار پانی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو تو بغیر پانی کے بات چلتی ہے۔ خیر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، پیغام پہنچا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، بیت المقدس میں محاصرہ کیا ہوا ہے، اور محاصرہ طویل ہو گیا، ان کے علماء نے کہا، عیسائیوں کے علماء نے کہا مسلمانوں سے، خام کا کیوں طاقت خراب کر رہے ہو، کیوں متھا مار رہے ہو؟ آسان سی بات ہے۔ کہا کیا؟
کہا کہ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ, ہم امیر المومنین کا سراپا دیکھیں گے اور اپنی کتابوں کو دیکھیں گے. ہماری کتابوں میں تمہارے امیر المومنین کا سر سے لے کر پاؤں تک نشانیاں, علامات موجود ہیں. اگر ہم نے اپنی کتابوں میں وہ علامتیں پالی جو تمہارے امیر المومنین کی کتابوں میں آئی ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ جوڑ کے چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. نہیں تو جو مرضی کر لو, فتح نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا. حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا, مشورہ ہوا کہ جانا چاہیے. حضرت نے ساتھ غلام کو لیا, سفر شروع کیا. مدینے سے باہر نکلے. غلام سے پوچھا کہ میاں کیا ترتیب ہے سفر کی, کیا ترتیب ہے؟ کہا حضرت آپ آقا, میں نوکر, میں غلام, آپ اوپر بیٹھیں گے, میں پیدل چلوں گا, سواری کی لگام پکڑ پکڑ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الانصاف من نفسک. انصاف کا آغاز اپنی ذات سے. دوسروں پر انصاف آسان ہے, جب اپنی باری آئے پھر انصاف کرنا, اس کا پتہ چلتا ہے کہ انصاف کیا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں میاں. کہا جی پھر؟ کہا ایک منزل میں اوپر سواری کروں گا, آپ پیدل چلیں گے. پھر ایک منزل آپ اوپر بیٹھیں گے, میں پیدل چلوں گا. پھر ایک منزل نہ آپ اوپر بیٹھیں گے نہ میں اوپر بیٹھوں گا, جانور کو اکیلے چلائیں گے تاکہ اس کو آرام مل جائے. اللہ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں, ان کی مثال تو لا کر کے دکھاؤ. میں آج اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ بد نصیبی ہے تمہاری. تمہیں تو ہر گفتگو پر عمر کا نام پیش کرنا چاہیے تھا, عمر کا کردار پیش کرنا چاہیے تھا, عمر کی زندگی پیش کرنی چاہیے تھی, عمر کی حکومت پیش کرنی چاہیے تھی, عمر کی حیات پیش کرنی چاہیے تھی. تمہارے ایک ایک سانس سے عمر جھلکتا. لیکن افسوس تم عمر کا تذکرہ جیسے کرنا چاہیے نہیں کرتے ہو. عمر کے حالات جیسے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے چاہیے تم نہیں کرتے ہو. عمر کے حوالے تم نہیں دیتے ہو. عمر کا رنگ ڈھنگ تم اختیار نہیں کرتے ہو. پتہ ہے کیوں نہیں کرتے, پتہ ہے. اس لیے اگر عمر کے تذکرے کریں گے, عمر کی اصلاحات کے تذکرے کریں گے, عمر کے اصولوں کے تذکرے کریں گے, عمر کے کردار کے تذکرے کریں گے, تو لوگ کہیں گے کہ جب عمر اچھا, عمر کا نظام اچھا, تو پھر اچھے نظام کو اس ملک میں لاگو کرو نا. پھر اچھے نظام کو اس ملک میں لاگو کرو. اور وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم کرو گے نہیں. شرم کرنی چاہیے, شرم کرنی چاہیے. اگر ایران کے بڑے لوگ اپنے یونیفارم میں رہتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں, سعودیہ کے سربراہ اپنے یونیفارم میں, جو ان کا یونیفارم ہے, جو ان کا لباس ہے, اس میں ہو کر کے ملاقاتیں کرتے ہیں, تمہیں کیا ہو گیا؟ جب کوئی بڑا آتا ہے تم معذرت کے ساتھ ناراض مت ہونا. میں کوئی پینٹ شرٹ کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, بات سمجھانا چاہتا ہوں. تمہارا قومی لباس شلوار قمیض ہے. شلوار قمیض پہن کر کے کیوں ملاقات نہیں کرتے؟ شلوار قمیض پہن کر کے باہر کے دوروں پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ تم ذہنی غلام ہو, احساس کمتری میں مبتلا ہو.
तुम्हारे अंदर ये दमखम नहीं है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शान से सफर किया, जब वहां पहुंचे पादरी ऊपर बैठे हैं महल में, अपने बाला खानों में। अल्लाह अकबर। मंजर कुछ इस तरह से है कि जब बैतुल मक़दस में दाखिल होने का वक्त आया, हजरत उमर की बारी पैदल चलने की थी और गुलाम की बारी सवार होने की थी। अब गुलाम मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, हजरत ऐसा ना करें, मैं पैदल चलता हूं, लोग क्या कहेंगे कि गुलाम कैसा है। कहा नहीं। अल्लाह अकबर। वो हैरान हो गए, कभी गुलाम को देखते हैं, कभी पैदल चलने वाले को देखते हैं। जब करीब पहुंचे तो मुसलमानों के सरबराह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन वो नहीं जो ऊपर बैठा है, ऊपर तो गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन वो है जिसने गुलाम को सवारी पर बिठाकर सवारी की लगाम पकड़ के पैदल चल के आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनके उलमा ने चाबियां दे दी, चाबियां दे दी। कहा अल्लाह की कसम वो सारी की सारी अलामतें जो हमारी किताबों में मौजूद हैं उमर बिन खत्ताब में नजर आई हैं। अब उमर बिन खत्ताब शाम में तशरीफ ले गए, घूमते फिरते एक इनके कनीसा में इबादत खाने में तशरीफ ले गए। देखा नमाज का वक्त हो गया। जब नमाज का वक्त हो गया तो वो जो पादरी था कहने लगा, हजरत यही नमाज पढ़ लें, यही नमाज पढ़ ले, हमें इज्जत मिल जाएगी। हजरत पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद नहीं, फरमाया नहीं, बाहर आ गए। बाहर आकर नमाज पढ़ी। उसने कहा हजरत हाथ जोड़ के कहता हूं बता दें, ये तो जगह पाक थी, आपने अंदर नमाज क्यों नहीं पढ़ी, बाहर क्यों पढ़ी है। फरमाया अगर मैं अंदर नमाज पढ़ लेता तो बाद में आने वाले मुसलमान तुमसे ये छीन लेते कि ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, उमर बिन खत्ताब की निशानी है, उन्होंने यहां नमाज पढ़ी है, लिहाजा अब हम ये लेंगे। तो मैं तुम्हारी चीज का हिफाजत चाहता हूं। मेरे अजीजों, मैं कसम खा करके कहता हूं उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हालात इतने हैं, इतने, तारीख बड़ी पड़ी है, तारीख बड़ी पड़ी। काफिला बाहर आया, राशन लेके जा रहे हैं अपने कंधे पर, अपने कंधे पर राशन लेके जा रहे हैं, गुलाम साथ है, गुलाम साथ है, राशन खुद उठाया है। गुलाम ने कहा हजरत मैं किस लिए, मुझे दे दो। कहा ना, कल कयामत के दिन उमर का बोझ तुम उठाओगे, ये उमर खुद उठाएगा। जब कल कयामत के दिन मैंने अपना बोझ खुद उठाना है तो आज भी अपना बोझ मैं खुद उठाऊंगा। ये हमारे प्यारे हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद हैं, हम इनकी औलाद हैं, हम इनके पैरोकार हैं, हम इनके मानने वाले हैं, ये हमारे रहनुमा हैं। हमें चाहिए, हमारे सरबराहान को चाहिए, अगर शाह लतीफ भटाई के नाम पर छुट्टी हो सकती है, अगर और शख्सियात के नाम पर छुट्टी हो सकती है, तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर क्यों छुट्टी नहीं होती। छुट्टी करे या तो किसी की भी ना करें, अगर करनी है तो इनकी भी करें, ये इस्लाम के हीरो हैं। अरे कायदे आजम जनाह ने हमें छोटा सा पाकिस्तान लेकर दिया, आज हमारा सर उनके एहसानात की वजह से झुका हुआ है। सोचो उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम के नाम पर 22 लाख मुरब्बा मील लेकर के मुझे और आपको दिया। 22 लाख मुरब्बा मील उमर बिन खत्ताब ने लेकर के दिया। वो तो इस्लाम का हीरो है, उसके नाम पे छुट्टी नहीं करनी तो किसके नाम पे करनी है। छुट्टी भी करो, उनके तराने भी गाओ, उनके तज़किरे भी करो, उनके दिए हुए निजाम को मुल्क में लाओ ताकि खुशहाली आए, नहूसत से जान छूटे। ये जो सूद की लानत में हम जकड़े हुए हैं, इससे हम निकले। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।